اور یہ میری ماں کی دعا ہے. ماں باپ کی دعا لوگ کامیابی چاہتے ہیں. تھوڑی دیر سنو، صرف وہ سننا ہی مسلمان کا رہ گیا، ورنہ 1000 تقریر، 2000، 10,000، 20,000 کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. اپنے محلے کے مسجد کے امام کی تقریر اگر دل سے سن لو گے اسی دن آپ کے دل کی دنیا بدل جائے. لیکن آپ کو چاہیے جھارکھنڈی، آپ کو چاہیے جھارکھنڈی بابا. میرے دوست تھوڑی دیر سننا، کیونکہ قربانی سے تازہ تازہ مسلمان قربانی نہیں کرتے. کیا محبت ہے. وہ 20,000 کی خصی اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتے ہیں نا. 30,000 کی خصی. اگر کھانے کا مسئلہ نہیں رہتا میرے دوست، خصی کیا مرغی بھی نہیں ذبح کرتے. تو کھانے کا مسئلہ ہے. اگر حکم یہ رہتا کہ خصی ذبح کر کے زمین میں گڈھا کھود کے دفن کر دو تو کوئی خصی ذبح کرتا. جو مسلمان مسجد کے ڈبہ میں 10 روپیہ دینا نہیں چاہتا وہ 20,000 کی خصی دے گا. کھانے کے چکر ہے. 50 میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیت رکھتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں قربانی، ورنہ اس کو مقصد ہوتا ہے بیٹا سے لڑائی کر کے پیسہ لیتا ہے. پیسہ بھیجو قربانی دینا ہے. بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا قربانی بھی نہیں کی، پیسہ ملا ہو قربانی دینا. قربانی دکھاوے کا نام نہیں، قربانی محبت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہاں لیا تھا پتہ ہے؟ سنسان بیابان ریگستان چٹل میدان، مینا کے کھو کے میدان میں، مینا کے میدان میں چاروں طرف پہاڑی، اس بیچ میں اپنے بیٹے کو سلایا تھا. 13 سال کی عمر میں بیٹا اسماعیل کو زمین پہ سلا دیا. آنکھ میں باپ نے پٹی باندھا، باپ پیر میں اور ہاتھ میں بیٹے کے رسی باندھ دیا، ہاتھ میں چھری اٹھایا. بتاؤ منظر کیسا ہوا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی دھیان میں رکھا؟ کبھی تصور کیا؟ حضرت حاجرہ کے پاس دوڑے دوڑے شیطان کیا تھا. اے حاجرہ! دونوں باپ بیٹا بھورے بھورے صبح صبح کہاں چلا گیا؟ حضرت حاجرہ فرماتی کہ اللہ کی دعوت کو پورا کرنے گیا. شیطان نے کہا نہیں حاجرہ، اسے غلط سوچ رہی ہے، وہ بات نہیں ہے. کہا کون سی بات ہے؟ کہا اسماعیل کی قربانی کرنے ذبح کرنے نہیں گیا. کہا کیوں؟ کہا ابراہیم نے 100 دمبا پہاڑ پہ چڑھا کر قربانی دیا تھا. کہا ہاں. کہا 100 اونٹ کی قربانی دیا تھا. کہا ہاں. کہا کہ لیکن اللہ نے اسماعیل کی جان کو مانگا ہے. حضرت حاجرہ فرماتی اسماعیل کی جان کو؟ کہا ہاں. اللہ حول ولا قوت شیطان باغ. ایک اسماعیل کیا 1000 اسماعیل اگر گود میں پیدا ہوتے جائیں گے اور حاجرہ اس اسماعیل کو اللہ کے نام پہ قربان کرتے چلے جائیں. توڑے 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 شیطان نے پیچھا کیا. دونوں باپ بیٹا منا کے طرف جا رہے تھے. دامن پیچھے سے اسماعیل کو کھینچا. اے اسماعیل کہاں جا رہا صبح صبح باپ کے ساتھ؟ کہا اللہ کے دعوت کو پورا کرنے. کہا نہیں بیٹا تم لوٹ جاؤ، عمر تمہاری کم ہے، تم نہیں جانتے ہو تیرا باپ تم کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے. کہا آج تک کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ آج تک میرا باپ کیسے ذبح کرے گا؟ کہا نہیں کرے گا. کہا کیوں؟ کہا اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے. کہا بھاگ جا تو شیطان. ایک اسماعیل کیا 1000 بار پیدا ہوں گے، رب مانگتا جائے گا، جان دیتے چلے جائے. پھر دونوں باپ بیٹا مینا کی طرف بڑھنے لگے. شیطان نے آگے روک لیا. اے ابراہیم رک رک، کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے کو لے کے بھورے بھورے مینا کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ خواب دیکھ کے بیٹا ذبح کرنے. ابراہیم سوچ رہے ہو کچھ؟ خواب میں دیکھا بیٹا ذبح کرنے لے جا رہے ہو. وہیں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھنکری اٹھا کے مارا ہے. شیطان رب کو یہ ادا بہت پسند آیا، اتنا پسند آیا قیامت تک حاجیوں کے لیے وہی شرط قرار دے دیا واجی کہ جب تک کنکری نہیں مار لے گا شیطان کو حج مکمل نہیں. اب دونوں باپ بیٹا مینا کے طرف. کہا بیٹا ہم تم کو ذبح کرنے کے لیے آئے، بول کیا تمہاری مرضی ہے؟ اسماعیل نے کہا بابا اور اللہ کی رضا اسی میں ہے تو اسماعیل کی رضا. لیکن 3 شرط ہے بابا تب ذبح کیجیے گا. غور کرو، بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں. 3 شرط ہے بابا. کا پہلی شرط کا بابا ایسا کیجیے گا مجھ کو ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ اور پاؤں میں رسی باندھ دیجیے گا. کیوں بیٹا؟ کا بابا جب چھری چلے گی نا گردن میں تو ہاتھ پاؤں حرکت میں آئے گا، جنبش ہوگی، آپ کے بدن سے ٹکرا کے کہیں محبت میں خلل نہ پڑ جائے. اور آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے گا. کہا کیوں بیٹا؟ پٹی کیا باندھنے کی ضرورت ہے؟ کہا بابا ہم نیچے رہیں گے، آپ اوپر سے دیکھیں گے، ہاتھ میں چھری لے کے جائیں گے، میری نظر اوپر رہے گی، آپ کی نظر نیچے رہے گی، نظر سے نظر ٹکرائے گی، چھری رک جائے گی. اس لیے پٹی جب باندھے ہوئی رہے گی تو آپ مجھ کو نہیں دیکھ پاؤ گے تو چھری چل جائے گی.
کہا ٹھیک ہے. کہا تیسری شرط کیا بیٹا؟ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ جب ہم کو ذبح کر دیجیے گا میرا خون کرتا خون سے آلود ہو جائے گا، سن جائے گا، تو کرتا میرے بدن سے کھول کر کے نکال کے میری ماں حاضرہ کر دیجیے گا. کیونکہ جب صبح جب ہم وہاں سے چلے تھے نا تو میری ماں سر پہ کندھا کر کے بڑی دیکھ رہی تھی، سر پہ تیل ڈال رہی تھی، بڑی ارمان سے دیکھ رہی تھی. جب ہم نکل رہے تھے تو میری ماں بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی. اب دونوں باپ بیٹا تیار ہے. غور کرو ادھر سنو، غور کرو، تقریب بہت سنتے سنو تھوڑی دیر. دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے، ہاتھ باندھ دیا، پاؤں باندھ دیا. جو ہی اسماعیل کو زمین پہ لٹایا زمین ہلنے لگی، کانپنے لگے. اے مولا، اے پروردگار، یہ کیسا امتحان ہے؟ ایک باپ زمین پہ کھڑا ہے، ایک بیٹا زمین پہ پڑا ہے. اے مولا، یہ کون سی تیری قدرت کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آخر یہ فیصلہ ہوا کیسے؟ یہ کون سا امتحان ہے؟ اے مولا، اب تو حکم کو بدل لیا جائے، اب تو اسے روک لیا جائے. آسمان بھی ہلنے لگا، ستارے بھی گردش میں آ گئے، چاند سورج تھرانے لگا، حوران جنت دیکھنے لگی، فرشتے بھی رک گئے، ہوا بھی رک گئی. کہے مولا، آج تک اس زمین پہ کسی باپ نے بیٹے کو ذبح نہیں کیا ہے، آج یہ تیرا کیسا امتحان ہے؟ ایک باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تل گیا. غور کرو محبت کیا چیز. ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ دیا بیٹے کی گردن، دبا کے چلا دیا. آگے کیا پھر پیچھے کیا، پیچھے کیا پھر آگے کیا، لیکن ایک رواں تک کٹا. ابراہیم نے چھری کو اٹھا کے پٹک دیا. ایک بڑا سخت پتھر تھا، ٹکڑا ٹکڑا ریزہ ریزہ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا چھری تم مذاق کرتے ہو، اسماعیل کی گردن نہ کاٹ سکتے، اتنا بڑا پتھر تو ریزہ ریزہ کر دیا. ایک چھری تم بھی مجھ سے مذاق کرتے ہو. چھری وہاں بولنے لگی. اے ابراہیم رک جا، اے ابراہیم ٹھہر جا، دوبارہ چھونے سے پہلے رک جا. تم کو جب نارے نمرود میں آپ کو ڈالا تھا تو 40 ایکڑ بھومی زمین پہ آگ لگایا تھا، اور جب تم کو نمرود نے ڈالا تھا تو کیوں نہیں جلا تھا؟ ابراہیم نے کہا تھا اے چھوری رب کا حکم تھا، اے آگ خبردار میرے خلیل کا ایک رواں نہ جلنا پائے. کہا اے ابراہیم اسی رب کا حکم ہے، اے چھوری خبردار میرے اسماعیل کا ایک رواں نہ کٹنا پائے. ہم تیری مانو یا رب کی مانو، تیری مانو یا رب کی مانو. دوبارہ چھری اٹھایا. اب کی دیش میں ابراہیم علیہ السلام آ گئے. اب چھری لے جانے لگے گردن. رب فرماتا ہے اے جبرائیل جلدی کر، ابراہیم کی چھری اسماعیل کے گردن تک جانے سے پہلے پلک سے پکڑ دمبا اٹھا. میں نہ پہنچ اسماعیل کے جگہ پہ لٹا، میرا خلیل دیش میں آ چکا ہے. ابراہیم کی چھری جاتے جاتے دمبا کے وہاں پڑ گیا. اسماعیل کو کھڑا کیا، آنکھ میں پٹی ہے، ابراہیم نے چلا دیا، گردن کٹ گئی، خون بہا. پٹی کھولا، دیکھا بیٹا اسماعیل سامنے مسکرا رہا ہے. جبریل کھڑا ہے، دمبا پڑا ہے، خون بہ رہا ہے. حاتم سے آواز آتی ہے خلیل تو نے خواب کو سچ کر دیا، یہ خون بہانا مٹایا نہیں جائے گا. قیامت تک جو میرا بندہ اللہ کی رضا کے لیے خون بہائے گا، اس خون سوکھنے سے پہلے اس بندے کا گناہ معاف کر دیا. پورے سال نماز نہیں پڑھا، پورے سال لوٹو جوا کھیلا، ڈریم 11 میں پیسہ لگایا، IPL میں سٹا لگایا، لوٹری ٹکٹ خریدا، کھیت میں بیٹھ کے چلم پھونکا. آپ لوگ نہیں، آپ لوگ دودھ کی دھولے. اور قربانی کسائی کو دے گا 1000، اور جو امام حلال کرے گا ذبح کرے گا اس کو 100 روپے. وہ بھی نقد نہیں، 5 بجے ملاقات ہوئی دیا اور نہ وہ بھی پاک. ایک خصی 1000 روپے کلو مان لو، ابھی قربانی مال 1000 روپے کلو خصی. ایسے تو 700-800 روپے کلو ہے، 600-700. ایک قربانی مال خصی جو خریدتے ہو تو کم سے کم 1000 روپے کلو. اگر ایک امام کو اگر آپ 100 روپیہ دیتے ہیں خصی میں، ایک خصی حلال کرنے میں 100 گرام گوشت ہے. 100 گرام گوشت ہے تو ہم 100 روپیہ. اگر 150 دیتے ہیں تو 150 گرام گوشت. سوچ کے دیکھو 20 کلو خصی میں 100 گرام گوشت کی قیمت امام کو اور کسائی کو 1000. جا کے مول میں کہے گا اسلام خطرے میں. افسوس لگتا ہے امام سے محبت کریں، امام سے بھی قربانی، یہ رمضان
یہ سب ایک آفر ہوتا ہے امام کے لیے. امام صاحب مایوس نراش نہ کرے، چاہے وہ اپنے ہی سے آپ ذبح کر لے، اپنے ہی سے حلال کر لے، لیکن وہ نذرانہ جو جس سے ہم لوگ اپنے علاقے میں بڑا جانور میں 500 کے کیے ہیں اور کھسی وغیرہ میں جیسے 250 روپیہ رکھے حلال کا، ایک کھسی ذبح کرے گا امام سے 250 روپیہ دینا ہے. اگر آپ خودے سے ذبح کرو لیکن پھر بھی وہی نذرانہ دے دیا. اس طرح کے آپ لوگ کا نکاح خوانی جیسے ہمارے اپنے علاقے میں ہم لوگوں نے 3.5 سے 4,000 روپے نکاح خوانی کی. اب پتہ نہیں ادھر کتنا دیتا ہوگا. آج کل مسلمان نہیں دیتا، پٹاخہ پھوڑ دے گا 20,000 کا، اوپر میں پھوٹنے والا ہے، ایک دم نیچے نہیں پھوٹ رہا ہے، سب اوپر ہی پھوٹ رہا ہے. بیٹا پھوڑو اوپر میں، جب کور کے نیچے جاؤ گے تب وہاں بم پھوٹے گا. جتنا پھوڑنا ہے پھوڑ لو. آج کل پٹاخہ آج کل کمپٹیشن ہوتا ہے. سال پٹاخہ مت پھوڑنا، جب کمپٹیشن کرنا ہے تو ایران سے تو میزائل منگواؤ، مارو سمجھی گھر ختم. سپر سونی میزائل ایران کے پاس ہے، دو کو مانگو بیٹا اور دو کو دیجیے مجھا رہے ہیں بارہ. افسوس لگتا ہے. شادی میں پیسہ خرچہ مت کرو، تعلیم میں پیسہ خرچہ کرو، پڑھائی میں پیسہ خرچہ کرو. آج مزار پہ لوگ عورتیں بھی آنے لگی، عورتیں مزار آنے لگی، جبکہ ہمارے مسئلے کے اعلیٰ حضرت میں عورتوں کو مزار جانا منع ہے. اور میں کرام ہم کو لگتا 2040 ہوتے تھے کبھی بھائی عورتیں ہم لوگ کو دھکا مار کے مزار سے نکالیں. آپ لوگ کو جائیے آپ لوگ کو یہاں آپ لوگ کیوں بھیڑ لگا لیں. ہم لوگ کو عورتیں نماز پڑھنے کہیں نہیں کہے گی، لیکن مزار کے نام پہ کہیں اور سے، چاہے مظفر پور میں ہو، چاہے مدھوبنی ہو، چاہے بھدربھنگا میں ہو، ٹو ریزرو کر کے چلی جائے اور وہاں جا کے پڑکا جھولوم جھولے گی. اس کا شوہر کہے گا اسلام خطرے میں. بولے اسلام خطرے میں تمہاری بیوی خطرہ ہو جو پڑکا جھولوم جھول رہی مزار کے نام. اس لیے صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو. مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن. آج بھارت کی دھرتی دیکھو، اسی ہندوستان میں، جس ہندوستان کے دھرتی پہ مسلمانوں نے اپنے جان کی آہوتی دی ہے، بلی دی ہے، اپنے آپ کو شہید کیا ہے. انگریزوں سے لڑ کے گھر پہ گھر اجڑ گیا. لاہور سے دلی تک کوئی درخت نہیں تھا جس میں مولانا کے لاش لٹکا ہوا تھا. لیکن آج کچھ کتھا کتھت لوگ اسی بھارت کے دھرتی پہ مسلمان کو ڈیلی ٹارچر کرتا ہے. قربانی کے معاملے میں ٹارچر، عید بقرعید آئے تو ٹارچر. سڑک پہ نماز مت پڑھو، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، یہاں یہ مت کرو، وہاں قربانی مت کرو. کون جانور کرنا ہے، کون چیز کرنا ہے، یہ طے تم کرو گے. میرے دوست، کیا ہمارے انڈیا گیٹ میں نام نہیں آگے جا کے دیکھ، ان بھکتوں سے جا کے کہو انڈیا گیٹ میں سب سے زیادہ اس وقت اگر کسی کا نام ہے وہ مسلمانوں کا نام ہے. 61,394 ویر جوان سوتنترا سینانی مسلمانوں کا نام آج بھی انڈیا گیٹ میں لکھا ہوا ہے. ہمارے باپ دادا لڑا ہے انگریزوں کے ساتھ، تب دیش میں آزادی ملی ہے. ہم کسی کے رحم و کرم پہ بھارت میں نہیں رہتے. جتنا حق ایک منتریوں کا ہے اتنا حق مسلمان کا ہے، جتنا پردھان منتری کا بھارت میں حق ہے اتنا مولانا جھارکھنڈی کا حق ہے. اس لیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں ان کے یہ گلستان. پڑھو گے تب نا. بیٹا کو موبائل پکڑا دیا، کھیلو بیٹا پاپ جی، کھیلو کھیت میں بیٹھ کے فری فائر، پیو گاش میں چل کے چیلم، دیکھو چوک میں شراب، 1.5 بوتل شراب پی کے 1:30 بجے رات گھر میں گھسے اور وہ باپ جا کے کہ اسلام خطرے میں اسلام نہیں ہے، کسی اور کا دھرم ہوگا جو ہمیشہ خطرے میں ہوگا. یہ میرا دھرم ہے جو خطروں سے لوگوں کو باہر نکالا ہے. اس لیے اسلام کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک اسلام زندہ باد رہے. پڑھنا چھوڑ دیا، ہاتھ میں موبائل لے کے دوڑ رہا. 8 سال کا لڑکا برباد، 13 سال کا لڑکا برباد، 14 سال میں جوان، 15 سال میں دیوانہ، 16 سال میں مجنو، 17 سال میں گھر سے باہر. اسلام خطرے میں، موبائل لے لے کے زندگی برباد ہو.